जूते अंदर नवी मिसाल, जूते अंदर नवी मिसाल, ये है मेरा नारोबार, ये है मेरा नारोबार, ये है मेरा नारोबार, ये है मेरा नारोबार, ये है मेरा नारोबार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। आज हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट नारोवाल में, और नारोवाल एक ऐसा ज़िला है जिसमें बहुत मुफ़क्कर, अजीम शायर और रूहानी शख्सियात मौजूद हैं, और ये एक ऐसी विरसा का मरकज़ है कि यहाँ रहने वाले जो लोग हैं सकाफ़त पंजाब की जो है उसको बहुत अच्छे से ज़िंदा रखे हुए हैं, और उसकी सबसे बड़ी रीज़न जो है वो मेला जात हैं। जी हाँ, स्पोर्ट्स के हवाले से अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा कबड्डी जो है वो पंजाब का जैसे फेस्टिवल होता है, या जिस तरह से ट्रेडिशंस हैं पंजाब की, उसको बहुत अच्छे तरीके से ज़िंदा रखा गया है इसको जी। और साथ ही अगर हम बात करें रूहानियत की, तो मैं ज़िक्र करना मुनासिब समझूंगी कि अमीर मिल्लत सैयद जमात अली शाह सरकार जो अलीपुर सईदा से बिलोंग करते हैं, वो इसी डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी पहचान है, जो तहरीक पाकिस्तान में जिन्होंने बड़ा अजीम रोल अदा किया कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के साथ। आज हम मौजूद हैं डेरेवाला अफगाना में, और हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो ओवरसीज़ रहनुमा हैं, समाजी भी हैं, सियासी भी हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जियाले हैं, एक्टिव वर्कर हैं, दबंग वर्कर हैं। आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट इस तरह से जानो माल के साथ कर रहे हैं, और रिप्रेजेंटेशन आपकी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लेटफार्म है। अगर मैं बात उनके वालिद ग्रामी की करूं तो हाजी असलम साहब इलाके की जानी मानी शख्सियत, जिन्होंने अपनी लाइफ के 25 ईयर जो हैं वो कराची में गुजारे, 25 ईयर अपने इलाके को दिए, सोशल वर्क किया, समाजत में एक अहम रोल, और सबसे बड़ी उनकी बात जो है इलाके में मज़दूर तबका लोगों को लब्बैक कहने की थी। और मैं समझती हूँ कि ऐसा कोई भी ख़ानदान जो इलाके में किसी गरीब की आवाज़ बने, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे माशरे के लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए, और हमारी कौम के लिए भी। आइए नाज़रीन, आपकी मुलाकात मारूफ समाजी सियासी शख्सियत ओवरसीज़ रहनुमा इसरार खान साहब से करवाते हैं, जो इलाके में समाजत में एक अहम रोल अदा कर रहे हैं, और PP50 के उम्मीदवार MPA भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले तो मैं आप तमाम लोगों को वेलकम करता हूँ कि आप इतनी लंबी मसाफत तय करके यहाँ तक पहुँचे। डेरा हमारा एक रिमोट एरिया है, और मैं समझता हूँ ये मेरी खुशकिस्मती है कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मुझसे बात की जाए। वेलकम सर। अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम सर। सबसे पहला जो सवाल है सर वो मेरा आपसे ये है कि आप ओवरसीज़ रहनुमा हैं, और ओवरसीज़ होने के नाते चूँकि आपका बिज़नेस जो है वो सारा आउट ऑफ कंट्री था। अगर हम बात करें सियासत की, तो किस तरह से आप सियासत में आए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लेटफार्म आपने कैसे चूज़ किया? सबसे पहली बात तो मैं रहनुमा नहीं हूँ, बेसिकली मैं ओवरसीज़ हूँ बाय वर्च्यू ऑफ द फैक्ट कि मैं पाकिस्तान से बाहर रहता हूँ। अगर पाकिस्तान से बाहर रिजाइड करते तो आप ओवरसीज क्लासिफाई हो जाते हैं। आपका दूसरा हिस्सा सवाल का कि PTI का, जी। मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की जब तक PTI वजूद में नहीं आई, और मैं समझता हूँ कि मैं उन लोगों में से हूँ जिन्होंने ये ख्वाहिश की थी कि इमरान खान साहब पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में आएं और अपना रोल अदा करें। मैं PTI UK जो 98 में लॉन्च हुई थी, उनमें से फाउंडिंग मेंबर्स में से एक हूँ, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने अपना फॉर लास्ट 25 ईयर्स, पिछले 25 साल से अपनी हम्बल कैपेसिटी में रहते हुए फंड रेजिंग एक्टिविटी जो भी है ये PTI की है। सर, आप जिस तरह से फाउंडर थे, तो किस तरह से आपने बुनियादी जो वर्क है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए UK में किया आपने? UK में हम लोग क्या कर सकते थे? ज़्यादा फंड रेजिंग कर सकते थे। आप इमरान खान साहब आते थे, जल्द से जुलूस और एहतजाज भी। मुझे याद है 98 में सबसे पहले हम लोगों ने इमरान खान के साथ एवनफील्ड हाउस, जो नवाज शरीफ और शहनवाज शरीफ के फ्लैट्स हैं सेंट्रल लंदन में, वहाँ एहतजाज किया था। उस वक्त मेरा ख्याल 20-25 लोग थे, बहुत छोटी पार्टी। बिल्कुल सही। PP50 की अगर बात करें तो जिस तरह से आप उम्मीदवार MPA हैं, तो आपका मंशूर अपने इलाके के लिए कैसा है, और आपका फील्ड वर्क कैसा है? देखिए, मेरा फील्ड वर्क मैं खुद तो जज नहीं कर सकता, ये तो फील्ड वाले लोग ही बता सकते हैं कि मेरा फील्ड वर्क कैसा है। रही बात
منشور کی تو منشور وہی ہے جو پارٹی کا ہے، میرٹوکریسی، جسٹس اور نچلے طبقے کو اوپر اٹھانا، یہ ہے پارٹی کا منشور۔ جہاں تک میری ذاتی فیلنگ ہے، دیکھیں یہ تو ایک جنرل مینیفیسٹو، ہر ایریا میں میں سمجھتا ہوں کہ تقاضے مختلف ہوتے ہیں۔ تو جو چیز میں نے فیڈ کی ہے میرے ایریا میں ہے، وہ ہے ایکسپلوٹیشن، احتسال۔ بہت عرصے سے اور خاص کر 30-35 سال سے تو احتسال کے علاوہ ہوا ہی کچھ نہیں۔ وہ یہ ہے کہ جو چند حضرات ہوتے ہیں وہ الیکشن کو مینیپولیٹ کر کے چیئرمین بن جاتے ہیں، پھر ایک کلب سی بن جاتی ہے، ایک پیرامڈ ہے، MNA MPA نیچے ہے چیئرمین، وہ کوئی پبلک کے لیے کچھ نہیں کرتے، اپنی ذات کے لیے اپنا پروفائل، اپنا بینک بیلنس، اپنا بزنس، اس کو پروموٹ کرنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ ہمارے کیا مسائل ہیں؟ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ہمارے، دیکھیں ناروال میں دیکھیں آپ، وہ کلین واٹر کا مسئلہ ہے، ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، ہیلتھ کا مسئلہ ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے پرانے جو درینہ مسائل ہیں، تھانہ، کچہری، نکاسی آب، اور دیکھیں یہ ہے ان لوگوں کو امپاور کرنا جو لوگ اس سے پہلے کبھی ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے حقوق کیا ہیں، ان کو ریئلائز کرنا، ان کو ایجوکیٹ کرنا، ان کو بتانا کہ آپ کے حقوق کا آپ اس کے لیے فائٹ کریں۔ بالکل صحیح، بہت اچھا منشور ہے سر آپ کا۔ اگر ہم سر بات کریں کہ جن لوگوں کا نعرہ تھا کہ ووٹ کو عزت دو، انہوں نے ہی اوورسیز ووٹ جو ہے اس کا حق جو ہے وہ چھین لیا اور اس کو کہا کہ اوورسیز کو کوئی حق نہیں ہے کہ ووٹ کاسٹ کر سکیں، کیا رائے دیں گے آپ اس عمل کے بارے میں؟ دیکھیں جو نعرے ہوتے ہیں سلوگنری، تو یہ ہماری پاکستانی پالیٹکس میں شروع سے ہے۔ نعرہ ایک طرف، ریالٹی دوسری طرف۔ جی ووٹ کو عزت دو، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا اثاثہ جو ہے وہ پاکستان سے باہر، ہماری کریم وہاں بیٹھی ہوئی ہے، ہماری جتنی بھی پاکستان تو ایکٹیو برین ڈرین ہو چکا ہے نا، پاکستان میں جتنے بھی ٹیلنٹڈ لوگ وہ پاکستان چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ دوسری یہ بات کہ وہ محب وطن پاکستانی ہیں، ان کی ریمیٹنسز کے بغیر ہم چل ہی نہیں سکتے۔ اچھا، پھر ان کا بیسک رائٹ ہے ووٹ کا، ہم ان کو ووٹ کو عزت دو، لیکن اس میں ووٹ کو عزت دو وہ ایک میسج تھا، لیکن ووٹ کو عزت نہیں دی گئی۔ صحیح، بالکل صحیح۔ سر اگر ہم بات کریں ریمیٹنس انڈسٹری کے بارے میں، اور اگر اوورسیز جو ہیں وہ جس طرح سے ملکی حالات ہیں اور بے قابو ہے مہنگائی، اور 87% جو ہے وہ پاکستان میں مہنگائی ہے، شرح اتنی بڑھ گئی ہے، ریمیٹنس انڈسٹری اگر نہ چلے تو پاکستان کی کنڈیشن کے بارے میں آپ کیا رائے دیں گے؟ کیونکہ اوورسیز ہیں آپ اور بہتر سے جانتے ہیں سر۔ جتنی دولت اوورسیز پاکستان میں بھیجتے ہیں اتنی تو ہمیں IMF سے نہیں ملتی۔ صحیح بات ہے۔ اچھا، دوسری یہ بات ہے کہ اگر سوچا جائے تو ہم پریکٹیکلی بینکرپٹ ہیں فی الحال۔ آپ پوچھیں کیوں؟ جو پیسے UAE نے پارک کیے ہوئے ہیں ہمارے خزانے میں، یہ چائنا میں، یہ تو اچھے ریلیشن شپ کی وجہ سے انہوں نے ڈیمانڈ نہیں کی، انہیں ڈیٹ گزر چکی ہے۔ مطلب جو ڈیو ڈیٹ تھی اس کی وہ ڈیٹ گزر چکی ہوئی ہے۔ میں I can confirm that۔ ٹھیک، صحیح۔ اچھا سر، آپ اپنے ہی نارووال کی سیاست کے بارے میں کیا رائے دیں گے؟ جس طرح سے بڑا کہا جاتا ہے اور ریالٹی بھی کچھ ایسی ہی لگتی ہے کہ ڈویژن گوجرانوالا جو ہے مسلم لیگ نون کا قلعہ ہے، کیا کہنا چاہیں گے آپ اس کے بارے میں؟ کوئی بھی قلعہ نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی ایریا کسی سیاست کا قلعہ ہوتا ہے۔ یہی نارووال کسی زمانے میں پیپلز پارٹی کا قلعہ ہوا کرتا تھا۔ نارووال کے لوگ دراصل ہیں سٹونچ، لگ جاتے ہیں ایک طرف تو پھر بڑی دیر کے بعد یہ چینج آتی ہے۔ 70s کے دوران یہ پیپلز پارٹی کا قلعہ تھا،
لیکن میں سمجھتا ہوں الحمدللہ یہ فیل کرنے کی بات ہے، تبدیلی آ چکی ہوئی ہے، ہمیں اسے ریئلائز کرنا ہے۔ وہ کیسے؟ ہماری نمائندگی ٹھیک لوگ کریں، بالکل صحیح، سمپلی آنیسٹ لوگ کریں۔ ہمیں نارووال میں ایک جینوئن پی ٹی آئی لیڈرشپ ملنی چاہیے۔ سر، عمران خان صاحب کے بارے میں جو رائے تھی لوگوں کی، اور اسپیشلی جتنے بھی بڑے سیاستدان تھے، سب کی رائے تھی کہ یہ ایک ایسے پرائم منسٹر ہیں جو نہ تجربہ کار ہیں، جن کو کوئی تجربہ نہیں ہے، اور ملکی حالات آج ملک جس سٹیج پر ہے، جو چیلنجز فیس کرنے پڑ رہے ہیں، اس کے بارے میں اب آج کے لوگوں کو آپ کیا رائے دیں گے؟ میں یہی رائے دوں گا کہ آپ کمپیئر کریں 2-3 ماہ پہلے اور آج پیٹرول کی قیمتیں کیا ہیں، جی، آج دوسری جو اشیاء ان کی قیمتیں بیسکلی ڈبل اور ٹرپل ہو چکی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی گورنمنٹ میں کم از کم انہوں نے یہ معاملہ سسٹین کیا ہوا تھا، سبسڈی تھی پیٹرول پر، اور یہ لوگ تو مہنگائی مکاؤ کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ اب ختم کریں مہنگائی، نہیں ختم ہوئی ان سے۔ یہ تجربہ کار ہیں نا، جو یہ بہت پرانے تجربہ کار ہیں، لیکن ان کا تجربہ جو ہے نا وہ کسی اور کام میں ہے۔ یہ دیکھیں، یہ کوئی ڈھکچ کی بات نہیں کہ یہ لوگ آئے ہیں صرف اور صرف اپنے کیسز ختم کروانے، اور جو ادارے ہیں ان کو اپنے کنٹرول میں لینے۔ پریکٹیکلی ایپ ختم ہو چکا ہوا ہے۔ جی جی، جس معاشرے میں اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو، اس کا کیا حال ہوگا؟ تو یہ مہنگائی یا ان کو پاکستان کا درد نہیں ہے، ان کو درد صرف اپنا ہے، اپنے کیسز ختم کرنے ہیں انہوں نے، اور آنے والے الیکشن کے لیے انہوں نے کرنا ہے کہ کیسے آنے والے الیکشن کو مینیپولیٹ کیا جائے، کیسے رگ کیا جائے۔ اور پری پول رگنگ تو شروع ہو چکی ہوئی ہے، پریکٹیکلی پری پول رگنگ شروع ہو چکی ہوئی ہے، اور آپ اس کا رزلٹ دیکھ لیں گے یہ بائی الیکشن میں کیا ہوتا ہے۔ سر، ضمنی الیکشن میں ویسے آپ کو رزلٹ کیسا نظر آ رہا ہے؟ مشکل ہے پریڈکٹ کرنا۔ میں سمجھتا ہوں کہ تجربہ کار ہیں، یہ الیکشن کو رگ کرنے میں، دھاندلی میں یہ اپنا پورا زور لگائیں گے۔ جی، تو ناظرین، یہ تھی اسرار خان صاحب کی گفتگو، جو پی ٹی آئی کے بہت بڑے جیالے ہیں، دبنگ ورکر ہیں۔ ان کی رائے اپنے علاقے کے لیے یہ ہے کہ اپنے علاقے کے استحصال کے لیے وہ ایفرٹ کر رہے ہیں، اپنے علاقے کے میرٹ کے لیے وہ ایفرٹ کر رہے ہیں، اور اپنے علاقے کے جتنے بھی لوگ ہیں، جس میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ سینیٹیشن کا ہے، نکاسی آب کا ہے، وہ کافی درینہ پرابلم ہے، جن کو حل کرنے کے لیے وہ امیدوار PP50 ہیں، اور MPA بننے کے بعد وہ اپنا یہ کام جو ہے جاری و ساری رکھیں گے۔ انشاءاللہ میری اور آپ کی ملاقات ہوگی پھر کسی نئے پروگرام میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔